ایران کو بھی ایک پیکج آفر کیا ہے صدر ٹرمپ نے، بہت زیادہ بڑا پیکج آفر کیا ہے، اور اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ اور پھر کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جناب چائنا کو اور ایران کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آپس میں کریں جی، خریداری کریں، تیل شیل خریدیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس دوران میں صدر ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہونا، اور پھر جنرل عاصم منیر صاحب کا تقریباً 10 دن امریکہ میں قیام و توام امریکہ میں رہا، اور 2 گھنٹے کی نشست ہوئی، اس کے ساتھ سائیڈ میٹنگز ہوئی، اور ان سائیڈ میٹنگز کا ابھی تک کوئی آفیشل کچھ نہیں بتایا گیا۔ اور وہاں پہ مال میں ٹہلتے ہوئے بھی نظر آئے محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور کوئی اور آفیشل نہیں تھا، سول سائڈ سے کوئی نہیں تھا، محسن نقوی صاحب تھے، فیملی ممبرز ہیں وہ تھے۔ اور ادھر اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، ہماری سرحدوں پہ صورتحال کشیدگی تھی، فیلڈ مارشل ریلیکس تھے اور امریکہ کے وزٹ پر تھے، اور نجی دورہ تھا ان کا۔ اور اس کے بعد پھر وہ سیدھے ترکی پہنچے، طیب اردوان سے ملے اور ان کے ساتھ نشست کی، وہاں پہ بھی کوئی اور نہیں تھا، اور وہ بھی بہت کلوز ڈور میٹنگ تھی۔ تو ابھی تک جو چیزیں سامنے آئیں وہ صرف ایک پریس ریلیز سامنے آیا اور DGISPR کا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آئی۔ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، ان سوالات کا کوئی جواب نہیں دے رہا۔ اور دفتر خارجہ کی پالیسی دیکھیں، خارجہ پالیسی تو بالکل کلیئر، کرسٹل اینڈ کلیئر جسے کہتے ہیں، وہ بالکل اس طرح ہے، صاف شفاف، وہ کہتے ہیں کوئی تبدیلی نہیں ہے ہماری خارجہ پالیسی میں۔ اور ہم نے دیکھا پاک بھارت جنگ میں اسرائیل بھارت کی معاونت کرتا رہا، اور ایران اسرائیل جنگ میں جو ہے وہ ایران پاکستان کی انہوں نے تعریف کی، بہت زیادہ تعریف کی۔ تو یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اب آتے ہیں ذرا خبروں کی طرف۔ پہلے ذرا کیونکہ میں نے کہا کہ کیا ایران بھی پاکستان تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان تقریباً سب کو پتہ ہے کہ تقریباً 8.5 سال پہلے پاکستان میں پہلی دفعہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ آواز بلند کی اور اسرائیل کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کی، اور جنرل باجوہ پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے علل اعلان یہ کہا کہ جناب ہاں، اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، اور اس کی ایکسپرٹی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا زراعت میں بہت کمال کے کام کرتے ہیں، وہ زرعی تحقیقات ان کی بہت ہیں، اور ہمیں زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ان سے مدد لینی چاہیے۔ جنرل باجوہ صاحب پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے یہ بات کی، اور اوپنلی وہ ایک دفعہ نہیں، ہر نشست میں وہ کرتے تھے، خواہ وہ انڈیویجول ہوتی تھی، خواہ وہ اجتماعی ہوتی تھی، اس میں وہ بوانگ دوہل یہ بات کرتے تھے۔ اس سے پہلے بھی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں بھی اسرائیل اور وہ قریب آئے، اور ترکی میں ملاقات ہوئی ہمارے وزیر خارجہ کی اور اسرائیل کے وزیر خارجہ کی، اور اس وقت خورشید قصوری صاحب تھے، اور وہ خبر بالکل جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے زمانے میں تو وزٹ بھی ہوئے، اب بھی وزٹ ہو رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی ہوئے، اب شہباز شریف صاحب کے زمانے میں بھی ہوئے۔ امپورٹڈ سرکار جب سے آئی اس وقت سے وزٹ ہو رہے ہیں، اور 1 نہیں 2 نہیں 3 وزٹ ہو چکے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا۔ پھر یہ ہمارے جاتے ہیں جی دانشور اور کچھ، اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ جا نہیں سکتے، وہ کسی بھی پڑوسی ملک میں جاتے ہیں آپ، فار ایگزامپل مصر کر لیں، تو وہاں پہ پھر آپ کو ایک پرمٹ ملتا ہے راہداری کا، وہ ویزا ہی ہوتا ہے، سمجھیں آپ اس طرح کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اور جیسے آپ کو آن لائن ویزے مل جاتے ہیں، تو اسرائیل کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا نہیں لگاتے وہ، اور نہ ہی پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ انٹری اور ایگزٹ کی مہر لگتی ہے، اس لیے وہ پرمٹ ملتا ہے، انٹری پرمٹ، اور وہ آپ دکھاتے ہیں، اور وہ واپس جب نکلتے ہیں تو وہی دکھاتے ہیں، تو بات ختم ہو جائے گی۔ ریکارڈ پہ کوئی چیز نہیں آتی، آپ کے پاسپورٹ پہ ایسا کوئی چیز نہیں آئے گی کہ آپ اسرائیل گئے ہیں یا نہیں گئے، آپ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ہوا، اور ہمارے پچھلے تقریباً 1 سال میں یہ شہباز شریف صاحب کی سرکار اور اس کے پہلے تقریباً 2 یا 3 وزٹ ہو چکے ہیں،
جس میں کچھ این جی اوز کے، کچھ جرنلسٹ اور کچھ ہمارے یعنی کہ ان میں اور پھر یہ کہ ایک اسلام آباد میں ایک باقاعدہ طور پہ ایک تھنک ٹینک بھی قائم ہے، اور وہ بھی جناب باجوہ صاحب کے زمانے سے ہے، وہ اسلام آباد، راول پنڈی کہیں بھی، تو تھنک ٹینک بھی کام کر رہا ہے، اس پہ بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، جب وہ تھا ان کا پچھلے ٹینیور کا آخری سال تھا، تب سے سلسلہ شروع ہوا تھا، تو یو اے ای نے اور دیگر ملکوں نے تسلیم کر لیا تھا، اور سعودی عرب اور پاکستان اور ایران ابھی رہتے ہیں، انہوں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا۔ پریشر اس وقت بھی تھا، لیکن تینوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن پاکستان میں ماحول بنانا شروع کر دیا تھا، تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس کے روح رواں تھے، لیکن جب عمران خان صاحب کے پاس معاملہ پہنچتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور ہماری پالیسی وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین حل کیا جائے، آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے، جو 1967 کا اسٹیٹس ہے وہ بحال کیا جائے۔ تو عمران خان صاحب یہ کہتے تھے، اور وہ قائد اعظم کے پیچھے تصویر لگی ہوتی تھی، تو ادھر پیچھے وہ کہتے تھے کہ یہ جو قائد اعظم کی ہے پالیسی، وہی میری پالیسی ہے۔ تو لیکن جنرل باجوہ صاحب اس پہ تگ و دو کرتے رہے، اور ان کی ایک ایکسٹینشن بھی ان کی ہوئی، 6 سال تک وہ رہے، اور مزید ایک ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، اور باہر وہ یہی سودا بیچ رہے تھے کہ مجھے اگر ایک مل گئی تو بالکل کوئی ایک ایکسٹینشن اور مل گئی تو میں یہ کام کر کے جاؤں گا۔ اور پھر یہ تو ہے، اور اس بات کے ساری گواہ ہیں، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہمیں تعجب ہوتا تھا اس وقت جب وہ یہ کہتے تھے کہ جناب اسرائیل کو اس لیے تسلیم کر لیں، یعنی کہ اسرائیل کے لفظ تسلیم نہیں استعمال کرتے تھے، اسرائیل سے تعلقات جی ہماری کون سا دشمنی ہے، باقی ساری دنیا نے کر لیا ہے، تو یہ بھی تو ہم بھی کر لیں، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات بتا دوں کہ ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، مصر نے بھی تسلیم کیا ہوا ہے، یو اے ای نے ابھی آخر میں تسلیم کیا، 4 سال پہلے تسلیم کیا انہوں نے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو موسٹلی کر چکے ہیں۔ تو جو میجر کنٹریز ہیں اس میں پاکستان ہے، اس میں ایران ہے، اور اس میں سعودی عرب ہے، یہ 3 نہیں کیے، باقی 1 2 4 چھوٹے موٹے اور ہوں گے۔ تو اب یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ایک رجیم چینج آپریشن کا ایک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن اس لیے بھی ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خارجہ پالیسی میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں کر رہے تھے، پریشر قبول نہیں کر رہے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری خارجہ پالیسی کو اوپن ہونا چاہیے، سب کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے، سعودی عرب کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ملائیشیا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، ترکی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اور چائنا کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سب کے ساتھ ہونے، روس کے ساتھ، سب کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ملٹی ڈائمینشنل ہونی چاہیے ہماری، ملٹائی لیٹرل ہونی چاہیے خارجہ پالیسی، یونی لیٹرل یا بائی لیٹرل کے بجائے۔ تو یہ انہوں نے ایک کیا، اور اس پہ ایک پیپر بھی تیار ہوا، اور اس پہ کام بھی ہوا، لیکن پھر رجیم چینج ہو گیا۔ اب اور یہ ہونا اور اب اس کا پھل سارے کھا رہے ہیں، ویسے جو عمران خان نے اس وقت جرأت کا کام کیا، اس کا پھل اب سارے کھا رہے ہیں۔ اب سعودی عرب سے، ایران سے، ترکی سے، ملائیشیا سے، انڈونیشیا سے، چائنا سے، رشیا سے، امریکہ سے، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات اس وقت قائم ہیں، اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں رہا، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ سعودی عرب چلے گئے تو ایران ناراض، ایران چلے گئے تو سعودی عرب اور یو اے ای اور یہ سارے کے سارے کٹی ہو جاتی تھی، پکی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے کہا بھی کہ ملائیشیا اور ترکی اور یہ سارے مل کے پاکستان ایک بڑا میڈیا ہاؤس بناتے ہیں، جیسے مغرب کا میڈیا ہاؤس اسی طرح بناتے ہیں، تو اس پہ بڑی لہدیں ہوئی، لیکن اب پھر دیکھیں سارے کے سارے ایک ہیں۔ تو خیر، اب آتے ہیں جی، یہ میں نے آج ٹاپک کیا ہے، ٹاپک اسی لیے آنن فانن ہوا کیا ہے۔ کل سے آج رات سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اور پہلی خبر، اور پھر یہ کہ پہلی خبر یہ ہے، نمبر 1 میں نے آپ کو یہ تو بتا دیا، امریکی صدر کے مشیر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ کہتے ہیں کہ جلد ایسے ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں گے
जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुशीर कह रहे हैं। तो ये एक ऐसा उन्होंने कहा कि जल्द ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, तो वो तो पाकिस्तान और ईरान है। इस वक़्त जो स्टेटस है, सऊदी अरब तो तकरीबन उनके आपस के मामलात, उनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है और सऊदी अरब तो चाहता यही है कि पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो। अगर पाकिस्तान भी आता है तो फिर ईरान पीछे रह जाएगा। तो ईरान अगर नहीं रहता तो फिर वो सारी जो कशिश है वो ईरान की तरफ चली जाएगी। जो क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो इस वक़्त नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि पहले भी जब इसराइल को तस्लीम किया गया कुछ मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ ने, तो इस वक़्त एक करवाया गया सर्वे करवाया गया। सर्वे करवाया गया अरब कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे जो मोर देन 70% जो है 70% अबव जो वहाँ की आवाम थी, वो बिल्कुल उसके खिलाफ थी। इसके बावजूद कि वहाँ पे बादशाहत है और शाही निज़ाम है और वहाँ पे कोई जमहूरियत नहीं है, कोई इस तरह के काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर की जो भड़ास है, वो ये थी। तो उस पे फिर ब्रेक लग गई थी। तो आते हैं जी, अमेरिकी सदर ने ये कहा, ये तो पहली खबर है। और जिसमें वो कहते हैं कि ऐसे ममालिक जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, वो पाकिस्तान और ईरान है। और सऊदी अरब को मेरा ख्याल है इसमें मैं नहीं शामिल करता, क्योंकि सऊदी अरब ऑलमोस्ट अपने वो सिर्फ इसलिए है कि हम नहीं हैं तो सारे मिलके ये सारे काम करें। उसके बाद इसराइल का अखबार है जी, इसराइली अखबार ने ये खबर दी, उसने ज़रा मज़ीद खोल कर बयान कर दी ये खबर। उन्होंने ये मेरे सामने पढ़ी है, इसराइली अखबार है ह्यूम। तो ह्यूम का पढ़ा है सारा मेरे सामने पूरी की पूरी न्यूज़। उसमें क्या कहा जाता है, ये भी आपको बता देता हूँ कि उसके उससे पहले एक गुफ्तगू भी हुई है। मैं इसराइली अखबार के एग्ज़ैक्ट उस खबर की तरफ आता हूँ। लेकिन उससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू की, प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान के हमलों के बाद गुफ्तगू भी हुई है और उन्होंने एक ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि 2 हफ्तों में गज़ा में जंग का खात्मा हो जाएगा। ठीक है जी? गज़ा में गज़ा जंग का खात्मा हो जाएगा। ये एक ब्रेकिंग स्टोरी थी, क्योंकि गज़ा का और फ़लस्तीनियों का बहुत ज़्यादा क्या हुआ है जी, ज़ुल्म हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जंग छिड़ी हुई है और सबको मिलिया-मेट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि 2 हफ्तों में गज़ा में जंग का खात्मा हो जाएगा और यहूदा और सामरा, यानी कि जौदिया और समारिया, ये 2 इलाके हैं। मैं आपको बता दूँ, ये 2 इलाके हैं और गोलान हाइट्स के साथ हैं आई थिंक। तो मैं आपको उसका बता भी देता हूँ कि जिसको अंग्रेज़ी में पढ़ें तो जयोदिया है, JEDO, एक आपको बता देता हूँ कि स्पेल करके आपको बता देता हूँ कि ये मेरे सामने पड़ा है जी कि जयोदिया और कहते हैं जी समारिया। तो इस पे उन्होंने कहा कि ये 2 इलाके जो हैं ये इस पे कंट्रोल कम नरम किया जाएगा, क्योंकि ये ख़ास इलाके हैं और ख़ास तौर पे ट्रंप एंड याहू डिस्कस्ड आफ्टर ईरान अटैक्स। और उन्होंने कहा कि जंग ख़त्म हो रही है 2 वीक्स में और पार्शियल सॉवरेंटी जैसा आ गया जी ये। पार्शियल सॉवरेंटी इन जोदिया एंड समारिया, JUDEA एक इलाके का नाम है और समारिया भी इलाके का नाम है। ये बड़ा ब्रेकिंग स्टोरी है जी कि ending the war in Gaza within 2 weeks, partial sovereignty in Judea and Samaria, declaring a Palestinian state, यानी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया जा रहा है और सॉवरन फ़लस्तीनी रियासत को का वो मान रहे हैं, यानी कि 2 रियासती हल जो है वो आ रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो इसमें 2 रियासती हल वो कहते हैं जी आ रहा है और 2 रियासती हल में उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है और उसमें
ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کے فوراً بعد انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ کی یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ، مارکو روبیو وزیر خارجہ، نیتن یاہو اور ڈرمر کے درمیان چاروں کے درمیان ٹیلی فون کالز ہوئیں، اور ان ٹیلی فون کالز کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی 2 ہفتوں میں غزہ میں جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، یہودا اور سامریہ جزوی خود مختاری اور فلسطینی ریاست کا اعلان۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جی، اور غزہ کی جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، اور شرائط میں وہ کہتے ہیں جی حماس جو ہے اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ اگلی بات ہے کہ حماس کا کنٹرول وہاں پہ ختم کیا جائے گا، اور حماس کی جگہ پہ 4 عرب ممالک ہوں گے، ٹھیک ہے جی، 4 عرب ممالک ہوں گے، متحدہ امارات، مصر اور دیگر عرب ممالک مل کر غزہ کی حکومت سنبھالیں گے، یہ اعلان کیا گیا ہے۔ 4 عرب ممالک جن میں متحدہ عرب امارات اور مصر شامل ہیں، 2 اور عرب ممالک کے نام نہیں بتائے گئے، مل کر غزہ کی حکومت سنبھالیں گے حماس کی جگہ پہ، اور حماس کے جو لیڈرز ہیں ان کو کسی محفوظ مقام پہ بھیج دیا جائے گا، کسی بھی ملک میں وہاں پہ رہیں گے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور یرغمالیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اس معاہدے میں ابراہم معاہدہ کی توسیع بھی شامل ہے۔ ابراہم معاہدہ، ابراہم ایکارڈ کہتے ہیں جی، وہ یہی ہے کہ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے زمانے میں پہلے ہوا تھا ابراہم ایکارڈ، اس کے اکارڈنگلی تو انہوں نے کہا جی کہ ابراہم معاہدے کو مزید پھیلایا جائے گا، اور سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں گے، سعودی عرب اور شام اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں گے۔ اگلا جو ہے، اور مزید عرب ممالک اس کی پیروی کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے اکارڈنگ ابراہم اکارڈ کو بڑھایا جائے گا دوسرے ملکوں تک، اور اسی کے تحت UAE نے تسلیم کیا تھا جی۔